میرا نام مایا ملک ہے اور میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں، رہتی ڈی آئی خان میں۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں ہیڈز IRC کا کہ انہوں نے ہمیں جو سیلاب کے جو 2022 میں سیلاب آیا تو اس میں ہماری بڑی امداد کی ہے، بہت شکریہ، جس سے ہمارے مطلب جگہوں کے رینٹ ادا ہو گئے اور ہمیں کھانے پینے میں جو بہت آسانی ہوئی۔ فنکشن وغیرہ کبھی ہفتے میں ایک آدھ لگ جاتا تو ٹھیک ہے، اس میں ہم اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ مسئلے تو بہت زیادہ ہیں ہم لوگوں کے، سب سے پہلے تو کرائے کا، کھانے پینے کا مسئلہ، اور ایکچولی ہم لوگ اپنے فیملی کو بھی سپورٹ کرتے تو اس لیے بہت زیادہ مسئلے ہیں۔ جی بالکل ہوتی، ناراضگی ہوتی، دباؤ بہت زیادہ پریشرائزڈ ہوتے ہیں ہم لوگ گھر کی طرف سے، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جس طرح پہلے مدد کی گئی ہمارے 2022 کے سیلاب کے وقت میں، تو اس طرح بھی ہماری مدد کی جائے۔ پبلک کی طرف سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، سب سے زیادہ کی طرف سے پریشانی ہے، اور وہ فنکشن وغیرہ ہمارے خراب کرتے ہیں اور بند کرتے ہیں جلدی، وہ کہتے ہیں کہ فنکشن وغیرہ اتنے نہ کرو۔ میرا نام پنکی ہے، میں پشاور جہانگیر کے رہنے والی ہوں۔ ہیڈز اور IRC کے بہت شکر گزار ہیں ہم۔ سیلابوں کو دنوں میں ہم لوگوں نے ہمارے ساتھ مدد کی تو مشکل آسان ہو گئے تھے ہمارے۔ 4-5 مہینے سے سال میں کام ہوتا ہے، اور اس سے بل شارٹ تھے ہمارے پہ، کرائے شارٹ تھے، مالک مکان کہتا تھا گھر فارغ کر دو، ہماری ماڑی فارغ کر دو، ہم کدھر جائیں گے؟ پھر ان سے مدد سے ہم نے کرائے دیے، بل دیے، 5 مہینے کی بل شارٹ تھے ان لوگوں کی وجہ سے ہم دیے۔ آج بھی 10 دن گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کھانا 3 ٹائم انسان کھاتا ہے نا، فنکشن نہیں ہے، ایک بلوں کی ٹینشن ہے، ایک کرایوں کی ٹینشن ہے۔ میرا نام ہے میڈم لیلا اور میں ڈیسمل خان خواجہ سراؤں کی صدر ہوں، اور ہیڈز IRC کی طرف سے سیلاب کے ٹائم پہ بہت امداد ملی، انہوں نے امداد کی ہے، ہمارا بہت یعنی کہ خیال کیا ہے، ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ آگے بھی اسی طرح ہمارا خیال کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہماری بہت مشکلات ہیں، اس ٹائم بھی بہت مشکلات تھیں، کیونکہ جب سیلاب آ گئے، بارشیں آ گئیں تو کافی عرصہ چلتی رہیں، تو کافی عرصہ یعنی کہ لوگوں کو گھر گر گئے تھے، بہت مسائل تھے، پانی تھے پورے ڈی خان میں، چاروں طرف پانی تھے، تو شادیوں کے اور یہ چیزیں تو بالکل لوگ بھول گئے تھے، یعنی کہ پورے 6 مہینے تو بالکل شادیاں اور یہ چیزیں یعنی کہ خوشیاں یہ چیزیں بھول گئے تھے، تو ہم بھی گھر بیٹھے تھے، ہمارے بھی مسائل تھے، جب شادیاں فنکشن نہ ہوں تو اس کی وجہ سے ہمارے مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو یہی ذریعہ ہے، ہم کما کے کھاتے ہیں۔ ابھی مہنگائی جب سے ہوئی ہے، بجلی کے بل زیادہ، کھانے پینے کے اشیاء کے یعنی کہ چیزوں کے ریٹ زیادہ، یعنی کہ ہر طرف مہنگائی نے ہمیں ایسا گھیر رکھا ہے نا کہ شادیاں تو بالکل کوئی کر نہیں رہا مہنگائی کے دور میں، ٹھیک ہے۔ کبھی کہیں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کسی گھر میں، یا کوئی خوشی ہوتی ہے چھوٹی موٹی، تو ہم جاتے ہیں، ہم صرف پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتے ہیں، نہیں تو ہمیں مانگنا پڑتا ہے ان کے گھروں سے، ٹھیک ہے، لوگوں سے ہمیں مانگنا پڑتا ہے۔ اتنا مشکل دور گزر رہا ہے نا ہمارا کہ میں کیا بتاؤں۔ بس لوگوں کا رویہ یہی ہے کہ کچھ جو جاننے والے ہیں، جو ہمیں اچھا جانتے ہیں، یعنی کہ خواجہ سرا سمجھتے ہیں، تو وہ تو ہماری ہیلپ کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ ہمیں برا سمجھتے ہیں، اس فیلڈ کو برا سمجھتے ہیں، خواجہ سراؤں کو برا سمجھتے ہیں، یعنی کہ ایک گالی ہے خواجہ سراؤں ان کے اس میں، تو وہ ہمیں جو ہے نا ہیلپ نہیں کرتے، لیکن جو حکومت ہیلپ نہیں کرتی، کوئی ادارہ ہیلپ نہیں کرتا، یعنی کہ کوئی سیاسی لوگ ہیلپ نہیں کرتے اس مشکل دور میں، تو عوام ہماری کتنی ہیلپ کرے گی؟ روزانہ تو نہیں کر سکتے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بس اکیلے بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں، بس کچھ مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، کچھ نہیں ملتا تو نہیں کھاتے، بس کوئی کچھ لے آتا ہے، کبھی کوئی دوست وغیرہ یا کوئی جاننے والا کچھ لے آتا ہے تو کھا پی لیتے ہیں، نہیں تو بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو ضلعی انتظامیہ ان کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم اسی ضلع میں رہتے ہیں، آخر ادھر کے ہیں، تقریباً جتنے بھی خواجہ سرا ڈی خان میں رہتے ہیں، میں ان کے صدر ہوں، تو میرے بچوں کی طرح ہیں، تو مجھے ان کا سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے، یعنی کہ جیسے ماں ہر بچے کا خیال رکھتے ہیں تو اس طرح مجھے بھی ہر بچے کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی بھوکا نہ رہے۔ اتنے بھی میں کہتی ہوں کہ ہم جتنے ٹینشن میں ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے بس، اور تو ہمارا کوئی نہیں ہے۔